قرآن سے انس کیوں نہیں ہے؟ پہلا مرحلہ انس سے قرآن کے لیے قرآن کی قرأت، قرآن کی تلاوت ہے۔ عیب نہیں ہے یہ۔ پھر میں آپ سے اپنی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ برداشت کر لیجئے مجھے، یہ عیب نہیں ہے کہ قرآن کرنے والوں کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، مسلمان ہو اور اسے قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، کوئی بات نہیں۔ 70 سال کی عمر ہو گئی ہے تو ہم تو یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے قبر تک۔ تو ابھی تو قبر میں شاید فاصلہ ہے، 70 سال نہیں۔ میں نے تو بہت سے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 100 سال کے بعد مرے ہیں، تو شاید میں 30 سال تک زندہ رہ جاؤں۔ کیوں میں قاری قرآن کو نہیں ڈھونڈ رہا؟ کیوں میں قرآن کے معلم کو تلاش کر کے اسے قرآن نہیں پڑھ رہا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مشکل ہے؟ صرف دقت توجہ کی ہے اور احساس کی ہے۔ اگر میری توجہ کسی چیز کی طرف ہو جاتی ہے تو میں اس طرف راغب ہو جاتا ہوں۔ پہلا مرحلہ قرآن سے انس ایجاد کرنے کا، اس کو پڑھنا ہے۔ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ خدا کے لیے آج اس عشرے کے اندر اگر 2 لوگ بھی امام حسین سے یہ وعدہ کر کے چلے جائیں کہ بات تو کڑوی تھی مگر بات ٹھیک تھی، بات تو چبھ رہی تھی مگر بات صحیح تھی، اے مولا حسین میں آج آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں آئندہ سال محرم آنے تک قرآن پڑھوں گا۔ انس قرآن سے ایجاد کرنا ہے۔ پھر مجھے اپنی معرفت بڑھانی ہے، پڑھیں تو صحیح۔ دوسرا مرحلہ، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا بول رہا ہے اللہ؟ بڑے بڑے لوگوں نے ایک آیت پر اپنی زندگی کو زیر و زبر کر دیا، مشرق سے مغرب لے گئے ایک آیت کی بنیاد پر۔ تاریخ بھری ہوئی ہے قرآن سے ہدایت پانے والوں کی کہ ایک آیت نے ان پہ اتنا اثر کیا کہ وہ تھے پچھم میں اور وہ پورب میں پہنچ گئے، یہاں سے وہاں ہو گئے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے عبداللہ کے بیٹے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ کر آیا ہوں، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ آپ کا کیا پیغام ہے، آپ کیا لے کر آئے ہیں، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں، آپ کیا سنانا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بس جس نے خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، اور جس نے ایک شر کیا ہوگا وہ بھی اس شر کو دیکھے گا۔ میں یہ کہنے آیا ہوں۔ کانپنے لگا بری طرح، جیسے کوئی فالج ہو رہا ہو، آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ بعض جگہ پر ہے کہ ایک دفعہ اور بتاؤ کیا کہا ہے ابھی آپ نے؟ حضرت فرمائے کوئی ایک خیر کرے گا اسے وہ خیر نظر آئے گا، اور جو ایک شر کرے گا اسے شر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کانپتا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت نے فرمایا جاہل آیا تھا، فقیہ واپس گیا ہے۔ زندگی تبدیل کر دی قرآن کی ایک آیت نے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس کو۔ جی میں نے شاید اپنی کسی مجلس میں اس عزاخانے میں کہا ہے کہ ہم جیسے یہ تغرے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، بڑے پیارے منظر ہیں، بڑی اچھی تحریریں ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں بعض آیات بھی خطاطی کروا کے، خوش خطی کے ساتھ فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانی چاہیے۔ آتے جاتے ہماری نگاہ ان آیات پر پڑے اور ہماری طبیعتوں پر فرق آئے۔ سورہ مبارکہ تکویر کی ایک مکمل آیت ہے جو 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اس سے چھوٹا جملہ نہیں ہوگا، 2 لفظوں پر مشتمل ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ پوری آیت ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اسے خوش خطی سے لکھوائیں، تغرا بنوائیں، گھر میں لگائیں، آتے جاتے اسے پڑھیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جواب ہے تو جاؤ، جواب نہیں ہے تو کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارا قدم اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کی آیات کی تلاوت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفسیر پر جب میں غور کروں گا عزیزان گرامی تو میری طبیعت کے اوپر فرق آنے لگے گا۔ علی ولی اللہ
علي ولي الله علي ولي الله